الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: التائب من الذنب کمن لا ذنب له، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قانون جزا اور سزا ہے. جو اچھے اعمال کرے گا اس کو یقیناً اچھا بدلہ ملے گا، جو برے کام کرے گا یقیناً وہ سزا کا مستحق قرار دیا جائے گا. کبھی دنیا میں سزا ملتی ہے، جلدی ملتی ہے، تاخیر سے ملتی ہے، اور کبھی نہیں بھی ملتی. آخرت میں تو ملنا ہے ہی. حدیث پاک میں آتا ہے، ابن ماجہ شریف کی روایت ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے. وہ فرماتے ہیں کہ جب امت 5 چیزوں کو کرنے لگے گی تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے 5 سزائیں آئیں گی. اگر امت بے حیائی میں مبتلا ہوگی تو پھر مہلک بیماریوں کا شکار ہو جائے گی. ایسی بیماریاں جنہیں پہلے والے لوگوں نے سنا بھی نہیں ہوگا، اس کے نام سے بھی واقف نہیں ہوں گے. تو بنیادی طور پر ان بیماریوں کی وجہ امت میں بے حیائی کا پھیلنا ہے. ویسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہ پر اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ تمہارے ساتھ جو بھی معاملات ہوتے ہیں وہ تمہارے ہی اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمیں تکلیف دینے سے کیا فائدہ ہوگا. شریر سے شریر بچہ ہو، ماں پھر بھی اس سے محبت کرتی ہے، لیکن اگر اس نے خود ہی ٹانگ توڑوا لیا تو اس میں ماں کی تو کوئی غلطی ہے نہیں. اس کی شرارت کا اس کو نتیجہ ملتا ہے. وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. ہم ظلم نہیں کرتے، ہماری طرف سے زیادتی نہیں ہوتی. تمہیں جو سزائیں ملتی ہیں وہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو بالکل واضح کر دیا ہے. تو یہ جو طرح طرح کی ہلاکت خیز اور مہلک بیماریاں ہیں، اس کی بنیادی وجہ بے حیائی ہے. میں نے عرض کیا تھا کچھ باتیں پچھلے ہفتے اس حدیث کے ٹکڑے پر. دیکھیے، بے حیائی کا تعلق سطر سے. ایک ہے بے حیائی اور ایک ہے بے پردگی. عورت کا جو سطر ہے وہ اس کا چہرہ اور اس کا ہاتھ اور اس کا پیر چھوڑ کر پورا بدن ہے. بال بھی سطر میں داخل ہے، پنڈلیاں اور ہاتھ کا حصہ اوپر والا وہ بھی سطر میں داخل ہے. ان ساری چیزوں کو چھپانا یہ عورت پر فرض ہے، اور ان کو ظاہر کرنا یہ حرام ہے. اب یہ ہے کہ کچھ ایسی رشتہ داریاں ہیں جہاں پر یہ سطر لاگو نہیں ہوتا. جیسے شوہر سے کوئی سطر ہی نہیں ہے،
اپنی اولاد ہو تو پھر سطر کا یہ حکم نہیں ہے. بھائیوں کے ساتھ یہ سطر کی پابندی نہیں ہے. لیکن جن لوگوں کے ساتھ جو غیر محرم کہلاتے ہیں ان کے ساتھ جو سطر ہے وہ اتنا سخت ہے. اب ایسے لباس جو ان سطر کے حصوں کو کھول دے، یہ بے حیائی والے لباس. اب آپ دنیا پر نظر اٹھا کر دیکھیں، دنیا کی دوسری قومیں تو ننگی ہو چکی ہیں، وہاں تو لباس کا کوئی تصور ہی نہیں رہا. لیکن جس قوم پر اللہ کی طرف سے خصوصی فیصلے آتے ہیں وہ تو آپ کی قوم ہے، وہ تو مسلمان ملت ہے. ان کا حال دیکھ لیں کہ اب مسلمان گھرانوں میں بھی بے حیائی کا لباس عام ہوتا جا رہا ہے. شارٹ پہننے کی عادتیں اب ہمارے گھروں میں عام ہو چکی ہیں. اچھے اچھے گھرانے اس کا شکار ہو چکے ہیں. دل میں بہت سی باتیں ہیں لیکن گھر میں بول نہیں سکتا باپ، ایسا حال ہو گیا ہے. اور ایک طویل زمانے کی محنت کے بعد اب یہ حالات ہمارے سامنے آ چکے ہیں. چیچنیا یہ رشیا کا ایک ملک ہے. بہت پابند لوگ ہوا کرتے تھے وہاں کے. آج سے 100 سال پہلے 1920 میں وہاں کی ایک تصویر آئی. حالات دیکھیے کیسے چینج ہوتے اور بدلتے ہیں. انسان سوچتا نا کہ بھئی کیا ہوا، پہن لیے، بچے ہیں، چلا لیے. اس کا اثر کب ظاہر ہوتا ہے وہ دیکھنے کی چیز ہے. اس تصویر میں 2 خاتون ہیں جو پوری طریقے سے حجاب میں ملبوس ہیں، اوپر سے لے کے نیچے تک. اور ان کے ساتھ ان کے ہاتھ میں ایک بچی ہے جو اسکرٹ پہنی ہوئی ہے، فراک جیسا کپڑا پہنی ہوئی. اس تصویر کو بطور شہادت کے پیش کیا گیا کہ 100 سال کے بعد چیچنیا کا حال یہ ہو گیا کہ وہاں سے حجاب ہی ختم ہو گیا. نسلیں اس طرح سے تیار ہوتی ہیں. اسی وجہ سے بچوں کی تربیت تو بچپن ہی سے ہونا چاہیے. تو اب جو ہے وہ ہمارے لوگوں میں بھی بے حجابی والا مسئلہ اور اس سے آگے بڑھتے ہوئے سطر کھول کر لباس پہننے والی چیزیں سامنے آنے لگی. تو پھر ویسی ویسی بیماریاں بھی ظاہر ہونے لگی. ڈاکٹر بھی پریشان ہے کہ یہ کون سی بیماری ہے، اس کا سیمپل تو ہم لیبورٹری بھیجیں گے اور کئی عرصہ گزر جاتا ہے، بیماری کا پتہ ہی نہیں لگتا. بعض بیماریوں کے تعلق سے ہم نے سنا کہ بھئی یہ تو لاکھوں لوگوں میں کسی ایک کو ہوتی ہے. پتہ چلا کہ کوئی نئی بیماری ہے. اللہ کے رسول کی بات غلط نہیں ہو سکتی. آپ نے فرما دیا فحاشی جب عام ہوگی تو بیماریاں بھی اپنے ساتھ لے آئے گی. پھر آپ نے فرمایا کہ جب ناپ تول میں امت کمی بیشی کرے گی، جب ناپ تول میں امت کمی زیادتی کرے گی تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ظالم حکمراں مسلط کر دے گا. ناپ تول کا ایک تو صاف صاف مطلب ہے کہ آپ نے وزن میں کانٹا مار دیا. اور یہ تو کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ تو آج کی چتورائی ہے کہ آدمی کسی نہ کسی طریقے سے کمی زیادتی کر دیتا ہے
اور اسی کو وہ اپنی کمائی کا ایک ایکسٹرا ذریعہ سمجھ رہا ہے کہ اس طرح میں نے زیادہ کما لیا. کبھی وزن ہی کم کر دیا جاتا ہے, کبھی اس میں کچھ کنکر ملا دیے جاتے ہیں. اس طرح سے جو ہے وہ لوگ چیزیں کرتے ہیں. لیکن یہ ناپ تول کی کمی جو ہے, جس کو تطفیف کہتے ہیں قرآن کی زبان میں, یہ صرف انہی چیزوں کے لین دین میں نہیں ہے. ہر اس چیز میں جہاں پر عدل نہیں ہو رہا ہے, انصاف نہیں ہو رہا ہے, ان ساری چیزوں میں ناپ تول کی کمی کا اطلاق ہوگا, ہر چیز میں. اسی وجہ سے مفسرین نے لکھا ہے اب تطفیف فی کل شیء, ہر چیز میں تطفیف ہے, ناپ تول کی کمی کا حکم لگے گا. جیسے مثال کے طور پر میاں بیوی, ان دونوں میں بھی ناپ تول کا میزان ہے. کیسے؟ شوہر چاہتا ہے کہ میری بیوی بالکل نیک صالح رہے, میری مطیع اور فرما بردار رہے, امانت دار رہے, اچھی بات ہے. لیکن اگر وہی چیز بیوی اس سے چاہے تو وہ اس کے لیے تیار, یہ تطفیف ہے. ماں باپ اور اولاد کے درمیان بھی یہی ترازو ہے کہ اولاد چاہتی کہ ماں باپ ہمارے ساتھ ایک دم پرفیکٹ معاملہ کریں, ہماری ساری ضرورت پوری ہو, کھانا پینا, رہنا سہنا, پڑھائی لکھائی, شادی بیاہ. اور اب تو بیچارے ماں باپ شادی بیاہ کے بعد بھی پال رہے ہیں. لیکن جب ماں باپ کی طرف سے تقاضا ہوتا ہے تو اولاد ان کے حقوق ادا کرنے کے لیے تیار. تطفیف. اسی طریقے سے اسٹوڈنٹ اور اس کے ٹیچر, استاد اور شاگرد کے درمیان بھی ہے, ایک مسلمان اور دوسرے مسلمان کے درمیان بھی ہے. ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ بھائی ہمارے حقوق ادا ہوں, لیکن سامنے والے کے حقوق ادا کرنے کے لیے تیار. جب یہ معاشرے میں چیزیں عام ہو جائے گی, جو آج عام ہے, تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم پر ظالم حکمران مسلط کر دی جائے گی. جب تم خود اپنے اندر انصاف جاری کرنے کے لیے تیار نہیں ہو, تم نے خود اپنے معاشرے میں ظلم کو پنپنے دیا ہے, رواج دیا ہے, تو تم تو ظالم حکمران ہی کے مستحق ہو. آج نظر اٹھا کر دیکھ لیجئے, ہر طرف ظلم ہی ظلم اور ہر طرف ظالم حکمران ہی. اب چاہے آپ ان کو کتنی ہی گالی دیجئے, آپ کے گالیوں سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑنا ہے. آپ چاہے کتنا ہی ہاتھ اٹھا کر دعا کیجئے, آپ کی دعا آپ کے ہاتھوں سے اوپر بھی جائے گی نہیں. آپ حرم کے اندر کھڑے ہو کر حرم کے ائمہ کی دعا پر آمین کہیں, کسی کی کوئی دعا قبول ہونے والی نہیں, جب تک معاشرے سے یہ ظلم کا نظام ختم نہیں ہوگا. بنیاد تو وہ ہے. اسی لیے آپ دیکھیں سالہ سال سے ہر جگہ دعاؤں کا اہتمام ہو رہا ہے. لوگ گڑ گڑا رہے ہیں, رو رہے ہیں, آدھا آدھا ایک ایک گھنٹے کی دعائیں ہو رہی ہے. لیکن کہیں کچھ کمی نظر آ رہی ہے؟ بلکہ اضافہ ہی آپ کو نظر آئے گا. یہ اور بات ہے کہ اللہ والوں کی دعاؤں کی وجہ سے ہم محفوظ ہیں, کسی نہ کسی درجے میں ہماری حفاظت ہے, لیکن ظالم حکمرانوں کے اندر کمی نہیں ہو رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو بنیاد ہے, جو بیس ہے, وہ تو اپنی جگہ پر برقرار, اس میں تو اضافہ ہو رہا ہے. تو اللہ کے رسول نے دوسری چیز یہ فرمائی. تیسری چیز فرمائی کہ جب لوگ زکوٰۃ کو تاوان سمجھیں گے, اپنے اوپر بوجھ سمجھیں گے, زکوٰۃ کو تاوان سمجھیں گے, تو اللہ تعالیٰ قوموں پر قحط مسلط کر دے گا. فصلیں تباہ ہو جائے گی, بارشیں بند ہو جائے گی, فصل کو جتنے بارش کی ضرورت ہے وہ نہیں ہوگی, اور اگر کبھی بارش آئے گی تو ایسا سیلاب آئے گا کہ لگی ہوئی ساری چیزیں ہی. جو لوگ ابھی قریب میں کشمیر گئے ہیں, ڈیسنٹ بات کر رہا ہوں اس حدیث کے اوپر, تو انہوں نے دیکھا ہوگا
کہ وہاں پر مئی میں بارش ہو رہی ہے، اپریل میں بارش ہو رہی ہے، جبکہ یہ وہ موسم ہے جو ان کے یہاں کے حساب سے کمانے کا موسم ہے، سیاح آتے ہیں تفریح کے لیے. اب اگر موسم ہی خراب ہوگا تو بیچاروں کا تو پورا سیزن ہی بگڑ جائے گا. اس کے علاوہ یہ وہ موسم ہے جس میں ان کے یہاں پر خاص چیزیں اگائی جاتی ہیں، کھیتی لگائی جاتی ہے، اور اسی اناج کے اوپر ان کا سال بھر کا دار و مدار ہوتا ہے. اس طرح کی بارش اور اولوں کی وجہ سے ان کی ساری فصلیں تباہ. یہ تو میں ایک مثال دے رہا ہوں. آپ پورے ملک کے حالات کا جائزہ لیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہر جگہ علاقے قحط کے شکار ہیں، اور یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بارش روک لیتے ہیں، سیلاب بھیج دیتے ہیں، تباہی مچتی ہے. کہیں پر پانی جو ہے وہ زمین کے اندر چلا جاتا ہے. پانی اوپر ہوگا تو کھیتیوں کو پانی ملے گی، پانی ہی نیچے چلا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ساری چیز. اور یہ حقیقت ہے کہ امت کا 10% بھی زکوٰۃ نکالتا نہیں، جو فرض ہے. اس کے علاوہ جو مخلوق اور غریبوں کا حق ہے صدقے میں، کہ جو آدمی اپنی طرف سے نکالے، اس کا ریشو تو بہت ہی کم ہو گیا ہے. اللہ کے رسول نے واضح کیا ہے کہ تمہارے مالوں میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے، اور وہ صدقہ ہے. جب ان فرائض کو ادا کرنے میں اور ان غریبوں کے حقوق کو ادا کرنے میں امت جو ہے وہ پیچھے ہٹے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قحط کا شکار ہونا پڑے گا. تیسری چیز اللہ کے رسول نے فرمائی. چوتھی چیز فرمائی کہ جب میری امت بد عہدی کا شکار ہوگی، جب میری امت بد عہدی کا شکار ہوگی تو دشمن اس پر مسلط ہو جائے گا. بد عہدی کسے کہتے ہیں؟ بد عہدی اسے کہتے ہیں کہ زبان سے وعدہ کیا، پھر گئے، لکھ کر دیا، پھر گیا، قسمیں کھایا، پھر گیا. آج تو یہ فیشن ہے. دنیا کے معاملات ہم دیکھتے ہیں نا سالہ سال سے، تو فیشن ہے. ارے بول دو نا، زبان ہلانے میں کیا جاتا ہے؟ وعدہ کر لو، عہد کر لو، بعد میں کس کو پورا کرنا ہے؟ پہلے سے ہی نیت ایسی ہوتی ہے. جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں، اور پھر اس کی خلاف ورزی ہوتی ہے. ہماری قوم میں یہ بہت زیادہ ہے. اب دیکھیے کسی کو قرض دے کر دیکھیے، اور پھر اس کے پیچھے اپنی چپلیں گھسیے. وہ لکھ کر دے گا، ہمارے پاس لکھا ہوا ہے، فون بند، رابطے بند، سب ختم. اب آپ کیا کر سکتے ہیں؟ یہ ایک عام مرض امت میں پھیل گیا ہے. اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے، یہ کرو گے دشمن تم پر مسلط کر دیا جائے گا، دشمن تم پر مسلط کر دیا جائے گا. آج دشمن مسلط ہے، یہ ہماری عہد شکنی کی وجہ سے ہی ہے. پانچویں چیز اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب اللہ کے حکموں کو معمولی سمجھ کر توڑا جائے گا، جب اللہ کے حکموں کو معمولی سمجھ کر توڑا جائے گا. اللہ کے حکم ہے لیکن اہمیت کچھ نہیں ہے، ان حکموں کو کیا کیا جا رہا ہے؟ توڑا جا رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی امت میں نا اتفاقی پیدا کر دے گا، امت خانہ جنگی کی شکار ہو جائے گی. اس کی تو کتنی مثال دی جائے، مثالیں ختم. ہر جگہ اللہ کے حکموں کو پامال کیا جا رہا ہے. اذان ہو رہی ہے، امام صاحب نماز کے لیے کھڑے، مسجدیں کھلی ہیں، اور
دھڑلنے سے. مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ کہیں اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ کا سامان نہ ہو جائے, زمین پھٹ نہ جائے. دھڑلنے سے اپنے اپنے مشغلوں کے اندر لوگ لگے. کوئی کھیل میں لگا ہوا ہے, کوئی گفتگو میں لگا ہوا ہے, کوئی دوسری چیزوں میں لگا ہوا ہے, کوئی دوسری غلط اور حرام چیزوں میں لگا ہوا ہے, اور اللہ کے حکموں کو توڑا جا رہا ہے. تو کیا ہوگا؟ آپس کے اندر نا اتفاقی پیدا ہوگی. اللہ تعالیٰ سے جوڑ نہیں ہے تو تمہارے میں کبھی بھی جوڑ ہو نہیں سکتا. پوری امت ہر سطح پر ٹوٹی ہوئی ہے. کسی دو آدمی میں کسی بات پر اتفاق نہیں ہے. جماعتیں ٹوٹی ہوئی, تحریکیں ٹوٹی ہوئی, پرسنل لاز ٹوٹے ہوئے, اختلافات ملکوں میں, حکمرانوں میں, گھروں میں, افراد میں, ہر جگہ. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہمارے حکموں کو توڑتے ہو, تمہارے میں اختلاف رہے گا, اتفاق, تم خانہ جنگی کے شکار, ایک دوسرے سے لڑنا چالو کر دو. دیکھو مسلمان ملک ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں. سعودی یمن سے لڑ رہا ہے, لیبیا والے آپس میں لڑ رہے ہیں, سوڈان والے آپس میں لڑ رہے ہیں. پاکستان کا حال دیکھ لیجئے, ایک زمانے تک اس کے پڑوس کا حال دیکھ لیجئے, ملک میں حالات دیکھ لیجئے. خانہ جنگی ہو گئی. تو یہ ساری جو چیزیں اس وقت دنیا میں ہو رہی ہیں, آپ اس حدیث کو, ابن ماجہ کی حدیث کو سامنے رکھیے اور اس کی تصویر دیکھ لیجیے کہ اللہ کے رسول نے تو یہ باتیں بتا دی تھی. یہ کوئی اچنبھے کی چیز نہیں ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو ساری چیز اللہ کے رسول بتا چکے ہیں. اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان سے اپنے آپ کو بچائیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ آپ میری والدہ ہیں, امت کی ماں ہیں, مجھے کوئی نصیحت کیجیے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بڑی بہترین نصیحت فرمائی. اور اس کے بعد لکھا ہے کہ دیکھو جب امت گناہوں میں, اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ 3 طریقے سے اس کی پکڑ کرتے ہیں. مواخذہ تو ہونا ہے کیونکہ ہمارے تو بات کا موضوع ہی ہے قانون جزا اور سزا. سزا تو ملنی ہے. اب یہ ہے کہ سزا 3 طرح کی ہوتی ہے. ایک سزا جو ہوتی ہے اس کا نام ہے نقید. نقید کس کو کہتے ہیں؟ نقد سزا, کیش. آدمی نے گناہ کیا, فوراً تھپڑ پڑا, عدلے کا بدلہ. اور یہ سزا کی سب سے کم ترین اور آسان اور سہل شکل ہے کہ وہ فوراً سزا مل گئی. بعض لوگوں کو آپ نے سنا بھی ہوگا ایسا, جب بھی کچھ غلط کرتے ہیں کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. جب بھی کچھ حرکت کرتے ہیں فوراً کچھ نہ کچھ دیکھتے ہیں مل جاتا ہے. کبھی کاروبار میں نقصان ہو گیا, کبھی ایکسیڈنٹ ہو گیا, کبھی بیمار پڑ گئے, کبھی فلاں چیز ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوراً پکڑ ہو جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں نقید. دوسری شکل جو ہے سزا کی وہ ہے تاخیر. اللہ تبارک و تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں, رسی کو چھوڑ دیتے ہیں, کرنے دو. اسی وجہ سے حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک آدمی گناہ پہ گناہ کرتا جائے, نافرمانی پہ نافرمانی کرتا جائے, اور اس پر نعمتوں کی بارش بھی ہو رہی ہے, تو یہ اس کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے. اسی کو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث میں نقل کیا ہے نا کہ بھائی ایسے نافرمانوں کی عیش و عشرت کو دیکھ کر رشک مت کرو, اس لیے کہ ان کے لیے ایسا سخت عذاب تیار ہے جس کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے. تو چند دن کی بات ہے, باقی سب ختم ہونے والا ہے. اب جب ایک عرصہ گزرتا ہے اس کے بعد جا کر پھر اس کو سزا ملتی ہے.
ایک صاحب تھے، میں نے اپنے حضرت کی زبان سے اس قصے کو کئی دفعہ سنا. وہ علم والے تھے اور زنا کی عادت میں مبتلا تھے. کہ بیوی منع بھی کرتی تھی لیکن حد سے زیادہ. ایک وقت ایسا آیا کہ پھر آدمی لائق نہیں رہتا، تو پھر وہ کمزور ہو گئے. حال یہ ہو گیا کہ وہ اپنے گھر کے باہر دالان میں کھٹیے پر بیٹھے رہتے تھے اور غیر مرد ان کی بیوی کے ساتھ غلط کام کرنے کے لیے ان کے سامنے سے ان کے گھر میں جاتے تھے. یہ صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ ڈھیل دیتے ہیں، کرتے رہو، پھر اس کا آخر میں نتیجہ اتنا بھیانک بھگتنا پڑتا ہے. ایسی بہت ساری شکلیں ہیں. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے، ان کا شاگرد بھی پیچھے سے جا رہا تھا. کسی غیر محرم کو دیکھنا اس نے شروع کیا. حضرت کی نظر پڑی تو منع فرمایا کہ بھئی یہ سب چیزیں مت کرو. تو اس نے اس کو جو ہے برا سمجھا اور اس کی لاجک پیش کرنا شروع کیا کہ حضرت میں جو ہے وہ اس حساب سے نہیں دیکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے بھائی، وقت گزر گیا. 20 سال کے بعد وہ حافظ قرآن تھا. 20 سال کے بعد اس کا قرآن کا حفظ وہ بھول گیا. تاخیر، سزا جو ہے وہ 20 سال کے بعد مل گئی. اور تیسری جو شکل ہے سزا کی، جو سب سے زیادہ خطرناک ہے، وہ ہے اچانک اللہ کی طرف سے پکڑ والی سزا، جس کو بغتتاً کہتے ہیں. ایک آدمی نافرمانی کرتا رہتا ہے اور ساری چیزیں چلتے رہتی ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ بھائی میرے اوپر کوئی آفت کیا آئے گی، اگر میں غلط ہوتا تو بہت کچھ اب تک میرے ساتھ ہو چکا ہوتا. وہ اسی زوم اور گمان میں رہتا ہے اور اچانک اس کی پکڑ ہو جاتی ہے اور پھر اس کو توبہ کا موقع بھی نہیں ملتا. یہ سب سے زیادہ خطرناک شکل ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نظام ہے جزا اور سزا کا. اگر کوئی آدمی خدا کی نافرمانی کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سزا کا یہ نظام بنا ہوا ہے. اس کی پکڑ تو ہونی ہے. دنیا میں یہ 3 شکلوں میں ہوتی ہے، یا تو نقد ملے گا، یا تھوڑی سہولت ملے گی، اور یا پھر اچانک جو ہے وہ پکڑ ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے. سبحان اللہ.